ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سریا کے راستے سے کہیں تشریف لے جا رہے تھے۔ تبھی ان کی نظر ایک انسان کی کھوپڑی پر پڑی جو زمین پر پڑی تھی۔ کھوپڑی کو دیکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دل میں خیال آیا کہ کاش وہ کھوپڑی سے بات کر سکتے۔ تبھی انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا پروردگار مجھے اس کھوپڑی سے بات کرنے کی طاقت عطا فرما تاکہ اس کے بارے میں کچھ جان سکوں۔ اللہ پاک نے ان کی دعا قبول کر لی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کھوپڑی سے کہا، اے اجنبی کھوپڑی، میں تم سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں اور تمہیں اس کا سچ سچ جواب دینا ہوگا۔ یہ کہنا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ کھوپڑی زندہ ہو کر صاف اور روشنی سے بھرپور آواز میں کلمہ شہادت پڑھنے لگی، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کھوپڑی سے پوچھا، تم مرد ہو یا عورت؟ کھوپڑی نے جواب دیا، میں مرد ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اگلا سوال کیا، تمہارا نام کیا ہے؟ کھوپڑی نے جواب دیا، میرا نام زمزمہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے پھر پوچھا، تم پہلے کیا کام کرتے تھے؟ تم کون تھے؟ کھوپڑی نے جواب دیا، میں ایک بادشاہ تھا۔ میرا نام دنیا بھر میں مشہور تھا۔ میرے پاس اتنی دولت تھی، اتنی طاقت تھی کہ لوگ مجھے عزت بھی دیتے تھے اور مجھ سے ڈرتے بھی تھے۔ میرا شان و شوکت اتنا زیادہ تھا کہ دوسرے بادشاہ بھی مجھے دیکھ کر حیران اور خاموش ہو جاتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، تمہاری زندگی میں کیا کیا ہوا اور تم نے کیا کیا کام کیا؟ کھوپڑی نے جواب دیا، میں ایک امیر اور طاقتور بادشاہ تھا۔ میرے پاس اتنا مال اور لشکر تھا کہ میں جب چلتا تھا اپنی مرضی سے کچھ بھی کر سکتا تھا۔ میرے خزانے میں اتنی دولت تھی کہ دنیا کے کسی بھی بادشاہ کے پاس اتنی دولت نہیں تھی، لیکن میرے دل میں کبھی بھی اللہ کا خوف نہیں تھا۔ نہ میں اس کی یاد کرتا تھا اور نہ ہی اس کا شکر ادا کرتا تھا۔ میں اپنے خود کے کاموں میں مصروف رہتا تھا اور دنیا کے عیش و عشرت میں ڈوبا رہتا تھا۔ میں کبھی یہ نہیں سوچا کہ میرے اوپر بھی کوئی ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے۔ کھوپڑی نے اپنی کہانی آگے سنائی۔ ایک دن جب میں اپنے دربار میں بیٹھا تھا تو اچانک میرے سر میں تیز درد شروع ہو گیا۔ میں نے سوچا یہ درد تھوڑی دیر میں ٹھیک ہو جائے گا، لیکن درد اتنا بڑھ گیا کہ میں چلانے لگا۔ ہر طرف کے حکیم بلائے گئے، لیکن کوئی بھی مجھے اس درد سے راحت نہیں دے سکا۔ میری آنکھیں بند ہونے لگیں اور میں بے ہوش ہو گیا۔ جب میں بے ہوش تھا تب مجھے ایک آواز سنائی دی، زمزمہ کی روح نکل کر جہنم میں پھینک دو۔ تبھی ایک خوفناک شکل والی شخصیت میری طرف آئی۔ ان کا چہرہ اتنا بھیانک تھا کہ میں انہیں دیکھ کر ہی بے ہوش ہو گیا۔ پھر میں ہوش میں آیا اور دیکھا کہ عزرائیل موت کا فرشتہ اور کوئی اور فرشتے آئے ہیں جو اپنے ہاتھوں میں آنکھ سے بھرے ہتھیار لیے ہوئے ہیں۔ انہوں نے مجھے مارنا شروع کیا۔ میں نے انہیں منتیں کی، مجھے چھوڑ دو، میرے خزانے لے لو۔ اتنے میں ایک فرشتہ میرے گال پر زور سے تھپڑ مارا اور بولا، اللہ کو تمہاری دولت کی کوئی ضرورت نہیں۔ پھر میری روح نکل کر مجھے جہنم میں پھینک دیا گیا۔ وہاں مجھے ہر طرح کی سزائیں دی گئی۔ مجھے گندا اور زہریلا کنواں میں ڈالا گیا جس میں صرف گندگی اور زہر بھرا ہوا تھا۔ میں نے پانی کے لیے چلایا، لیکن انہوں نے مجھے بدبو سے بھرے ہوئے دردناک پانی دیے اور وہ بھی زہریلا تھا۔ مجھے ایسی عذاب دیا گیا جو بیان کے باہر ہے۔ جب میں نے ان سے رحم کی درخواست کی تو انہوں نے مجھے اور بھی بڑی سزائیں دی اور میرا مذاق اڑایا۔ میں تکلیف میں چلاتا رہا اور وہ مجھ پر ہنسی اڑاتے رہے۔ اس کے بعد مجھے
اور ایک جگہ پر لے جایا گیا جس کو سکرات نام کا پہاڑ کہا گیا۔ وہاں ایک زہریلا سانپ اور بچھو تھے جو مجھے کاٹ رہے تھے اور میں اس تکلیف میں تڑپتا رہا۔ پھر میں دنیا اور جہنم کے سال گزرتے گزرتے واپس یہاں پہنچ گیا ہوں۔ میں نے سنا کہ مجھے آخر موقع دیا گیا ہے، بس یہی میری کہانی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، تم اللہ سے کیا چاہتے ہو؟ زمزمہ نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ میرے سارے گناہ معاف کر دیں اور مجھے ایک اور موقع دیں تاکہ میں زندگی کو بہتر طریقے سے گزار سکوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ، زمزمہ کو اس کے عمل کے ساتھ ایک اور زندگی دے۔ اور پھر وہ کھوپڑی دھیرے دھیرے زندہ ہو کر ایک جوان انسان میں تبدیل ہو گئی۔ زمزمہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سلام کیا اور پھر اپنے زندگی میں واپس چلا گیا۔ دوستو، ہمیں اس واقعے سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ دنیا کے مال و دولت، شان و شوکت صرف ایک امتحان ہے اور اصل کامیابی اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہے۔ جو اللہ پاک کو راضی کرنے میں سفل ہوئے وہی اصل کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نازا کی تکلیف اور قبر کی عذاب سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ ایک حکایت میں تحریر کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جنگل کے راستے سے گزر رہے تھے کہ ایک بے وقوف شخص ان کے ساتھ ہو لیا۔ جنگل میں ایک جگہ گہرے گڑھے میں ہڈیوں کا ڈھیر پڑا ہوا تھا۔ وہ بے وقوف ہڈیوں کا ڈھیر دیکھ کر رک گیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا، یا روح اللہ، وہ کیا اسم اعظم ہے جس کو پڑھ کر آپ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے ہیں؟ مجھے بھی اسم اعظم سکھا دیں تاکہ ان بوسیدہ ہڈیوں میں جان ڈال دوں۔ اس احمق کی بات سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، خاموش ہو جا کہ تیری زبان اس اسم کے لائق نہیں۔ وہ بازید ہوا اور کہنے لگا، بہت اچھا، اگر میری زبان اس اسم کے لائق نہیں تو آپ ہی ان ہڈیوں پر پڑھ کر دم کر دیں۔ اس نے یہاں تک اپنی بات پر اصرار کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تعجب ہوئے اور دل ہی دل میں کہا، یا الہی، ایک ایسا شخص ہے، اس احمق کی اتنی ضد کس لیے ہے کہ دوسرے مردے کو زندہ کرنے کی فکر میں ہے؟ حق تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل کی کہ اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ حماقت کو حماقت ہی کی تلاش ہوتی ہے اور بدنصیبی بدنصیبی ہی کا گھر ڈھونڈتی ہے۔ کانٹوں کا اگنا ان کے بوئے جانے کا عوض ہے۔ اتنے میں اس بے وقوف نے ایک مرتبہ ان ہڈیوں پر اسم اعظم پڑھ کر دم کرنے کا تقاضا کیا۔ جب انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی تو وہ ناراض ہو کر کہنے لگا، یا روح اللہ، آپ بھی اپنا معجزہ دکھانے سے بخل سے کام لینے لگے۔ شاید آپ کی زبان مبارک میں پہلے جیسے تاثیر نہیں رہی۔ اے سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسم اعظم پڑھ کر ان ہڈیوں پر دم کیا۔ اچانک ان ہڈیوں میں حرکت ہونے لگی اور ایک ہیبت ناک شکل کا شیر اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور اس نے گرج کر چھلانگ لگائی اور اس بے وقوف آدمی کو لمحہ بھر میں چیر پھاڑ کر برابر کر دیا، یہاں تک کہ کھوپڑی بھی پاش پاش کر ڈالی اور اس کا کھول ایسا خالی ہوا کہ جیسے اس میں بھیجا تھا ہی نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اے تماشا دیکھ کر حیران ہوئے اور شیر سے پوچھا، اے جنگل کے درندے، تو نے اس شخص کو اتنی تیزی سے کیوں چیر پھاڑ کر مار ڈالا؟ شیر نے جواب دیا، اس وجہ سے کہ اس احمق نے آپ کو خفا کر دیا تھا اور آپ کی توہین پر اتر آیا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا، تو نے اس کا گوشت کیوں نہ کھایا اور اس کا خون کیوں نہ پیا؟
شیر نے کہا اے پیغمبر خدا، میری قسمت میں آپ رزق نہیں ہے، اگر اس جہان میں میرا رزق ہوتا تو مجھے مردوں میں داخل ہی کیوں کیا جاتا۔ اللہ اکبر۔ دوستو، امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے آل نوٹیفیکیشنز کلک کیجیے۔ جزاک اللہ خیرن۔